بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں۔ جی آج ہجرت نبوی اور یہ ہم کریں گے چیپٹر نمبر 1 ہے اردو کا، اور جماعت نہم یعنی 9ویں کلاس کے لیے ہے یہ، اور ہجرت نبوی کرنا ہے، اور یہ لکھی ہے علامہ شبلی نعمانی نے۔ تو ہم اس میں کیا کریں گے کہ 2 چیزیں ہم اس میں کر رہے ہیں ابھی آج، کہ ایک تو ہم نے اس کا مرکزی خیال کرنا ہے تاکہ ہمیں ایک اوورال سمجھ ہو کہ اس میں کیا لکھا گیا ہے اور کیا بیسک چیز کیا بتائی گئی ہے، اور دوسرا ہم نے سوال جواب وہ ہم نے اس کا ریڈی کرنے ہیں۔ تو چلیں جی شروع کرتے ہیں جی۔ تو سب سے پہلے مرکزی خیال آئے گا، تو دیکھیں جی اس کو پڑھتے ہیں۔ چلیں جی، تو کہتے ہیں جی اس مضمون میں مصنف نے ہجرت مدینہ کے واقعات کو بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اوورال ظاہر ہے کہ مدینہ کی طرف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت تھی اس کے واقعات اس میں بتائے گئے ہیں، کہ جب قریش اور کفار کے مظالم بہت زیادہ بڑھ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اب دیکھیں بڑا سمرائز کر کے کہ جی ظاہر ہے کیوں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے، اس لیے کہ قریش اور کفار کے مظالم جو تھے وہ بہت زیادہ بڑھ گئے، اور ہجرت ظاہر ہے کدھر سے کدھر کی ہے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف۔ مدینہ کے بہت سے سرداروں نے مہمانی کی خواہش ظاہر کی کہ ہم جو ہیں آپ کے میزبان بنتے ہیں تو آپ ہمارے پاس رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا، لیکن یہ سعادت حضرت ایوب انصاری کو حاصل ہوئی۔ ٹھیک ہے، ظاہر اللہ تعالیٰ نے جو ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا فیصلہ کہ کس کو یہ سعادت دینی ہے، کس کو یہ اچھی بات دینی ہے۔ جب آپ شہر میں داخل ہوئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں داخل ہوئے، تو خواتین نے استقبال کے لیے گیت گائے۔ ٹھیک ہے، معصوم لڑکیاں دف بجا بجا کر گانے لگیں۔ تو یہ دیکھیں ایک اوورال سینیریو دکھایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کی تھی، اور وہ ہجرت جو ہے وہ کس طرح سے کی گئی۔ ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے کنہوں نے کہا کہ ہم آپ کی مہمانداری کریں گے، حضرت ایوب انصاری کو یہ شرف حاصل ہوا، اور جب استقبال کیا گیا تو خواتین نے گیت گائے، اور لڑکیاں بچیاں جو تھیں وہ دف بجا کر گانے گا رہی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں تھا کیا۔ آگے چلتے ہیں جی۔ تو یہ بیسک مرکزی خیال ہو گیا۔ اوکے، اب پہلا کویسچن جو ہے ہمارا کہ ہجرت نبوی سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارا ہے، اور ظاہر اس میں دیکھیں 2 ورڈز ہیں، ہجرت اور نبوی۔ تو ہم نے ایک تو اوورال ہجرت کو بتانا ہے کہ ہجرت کیا ہوتی ہے، اور نبی کی ہجرت کیا ہوتی ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہم ایکسپلین کریں گے تو ہمارا آرام سے سوال ریڈی ہو جائے گا۔ تو دیکھیں جواب کیا ہے جی، اللہ کی رضا کے لیے، پہلے ہم ہجرت کو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے علاقے کو چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جانا ہجرت کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ اللہ کی رضا ہم نے حاصل کرنی ہے، وہاں پہ ہم تنگ ہو رہے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں ہم کر سکتے، تو ہم اس جگہ کو چھوڑ کے کسی اور جگہ چلے جائیں گے، تو اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہے، قریش کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے، اس ہجرت کو ہجرت نبوی کہتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا جی کہ پہلے ہجرت کو ڈیفائن کریں اور ساتھ پھر ہجرت نبوی کو بتائیں کہ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کیا تھی۔ دوسرا سوال، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے کون سے سال ہجرت فرمائی؟ ظاہر ہے کہ یہ سیدھا سا سوال ہے کہ جسٹ اس میں یہ آنسر دینا ہے کہ کس سال جو ہے وہ ہجرت ہوئی تھی۔ تو وہی ورڈنگ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال، تو یہاں ہم نے 13واں سال جو ہے وہ یاد کرنا ہے کہ جب نبی بنے ہوئے 13 سال ظاہر سٹارٹ ہوئے ہیں، تو تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ اگلا کویسچن، حضرت امیر سے کون سی شخصیت مراد ہیں؟ اصل میں یہ لفظ وہاں یوز کیا گیا آپ کے اس چیپٹر میں، حضرت امیر، تو اب ظاہر ہے وہاں ساتھ بتایا نہیں گیا کہ حضرت امیر کون تھے، تو یہ پھر سوال کی شکل میں آ گیا کہ جی حضرت امیر کون ہیں؟ تو جواب بڑا سمپل سا ہے کہ حضرت امیر سے مراد حضرت علی کی شخصیت ہے، یعنی کہ حضرت علی کو کہا گیا ہے، حضرت امیر کے طور پہ بلایا گیا۔ ٹھیک ہو گیا، ایزی ہے آنسر۔ نمبر 4، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کیا ارشاد فرمایا؟ کیا ان کو کہا بھئی کیا کرنا ہے آپ نے، کیا کام ان کے ذمہ لگائے؟ تو وہ ہم نے اس میں بتانا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے کہہ دیا کہ آپ مکہ کو چھوڑ کے مدینہ کی طرف اب جا سکتے ہیں۔ تو ساتھ کہہ رہے ہیں جی میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ،
یہ ظاہر ہے کہ یہ اس کے پیچھے پورا واقعہ ہے کہ وہ کفار نے جو ہے گھیرا ڈالا ہوا تھا آپ کے خیمے کے ارد گرد، اور ان کو پتہ تھا کہ یہ اندر ہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نعوذ باللہ آج ان کو جو ہے وہ مار دیں گے۔ لیکن ظاہر ہے اللہ کے کام اور ہوتے ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ حضرت علی کے ذمہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لگایا کہ میری جگہ پہ تم جو ہے وہ لیٹ جاؤ یہاں پہ۔ اور پھر کیا ہوا کہ صبح سب کی امانتیں واپس دے آنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امین مشہور تھے، تو سب کی امانتیں، ڈیفرنٹ لوگوں کی امانتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی تھیں، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ پھر امانتیں واپس کرنی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ بھائی آپ نے یہ کام کر کے پھر آنا ہے میرے پاس۔ اوکے جی، اگلا سوال، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھیں؟ تو ظاہر ہے کہ یہ ہمیں ان کی شخصیت کا انٹروڈکشن دینا ہے کہ کون تھیں حضرت اسما۔ تو دیکھیں جی، بڑا سمپل ہے آنسر کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو سمپل یہ چیز یاد ہے کہ نبی کریم حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرتے ہوئے غار ثور میں قیام کیا۔ جب حضرت ابو بکر ساتھ تھے تو دونوں جو ہے وہ جاتے ہوئے رستے میں غار ثور آیا تھا، تو وہاں 1-2 دن جو ہے وہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ پھر کھانا کہ آپ یعنی کہ حضرت اسما جو ہیں 3 دن تک وہاں کھانا پہنچاتی رہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کھانا پہنچانے کی ذمہ داری حضرت اسما کی تھی۔ تو 2 باتیں کہ ایک تو حضرت ابوبکر کی بیٹی تھیں، اور دوسری بات یہ کہ 3 دن کھانا انہوں نے پہنچایا تھا۔ تو یہ 2 باتیں ہم نے اس آنسر میں یاد رکھنی ہیں۔ آگے چلتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کو گرفتار کرنے کا کیا انعام مقرر کیا؟ ظاہر ہے ان کو پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں، نکل گئے ہیں، رستے میں ہوں گے، تو لوگوں کو انہوں نے لالچ دیا کہ بھئی آپ جاؤ اور پکڑ کے لاؤ۔ تو دیکھیں جی، لکھتے ہیں کہ قریش نے اعلان کیا کہ جو کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کو گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ تو 100 اونٹ کا انعام بہت بڑا ایک لالچ جو ہے وہ دیا گیا۔ چلیں آگے چلتے ہیں، نمبر 7 اور آخری کویسچن ہے کہ جی سراقہ بن جہشم، یہ پتہ نہیں اب جہشم ہے یا حجشم ہے، حجشم میں بھی ہو، کیسے طائب ہوا؟ تو ظاہر ہے کہ اب یہ اس کا ایک واقعہ ہوگا پورا، تو ہمیں وہ واقعہ سنانا ہے، اور یہ واقعہ بھی ایزی ہے یاد رکھنا، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ تو سراقہ نے جب انعام کا سنا، یہ ظاہر ہے کافر تھا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا، ٹھیک ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے تھے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، اس نے گھوڑا آگے بڑھایا لیکن ٹھوکر کھائی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اس کو دکھا رہے ہیں کہ بھائی تم یہ کام مت کرو۔ اس نے پھر کیا کیا؟ اس نے فال نکال لی۔ اب فال نکالنا یہ ظاہر ہے اس ٹائم پہ ایک ہوتا تھا، وہ کچھ ہڈیاں یا کوئی چیزیں لکڑیاں نیچے پھینک کے تو ایک اندازہ لیتے تھے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو اس کو فال نکالنا کہتے ہیں۔ تو جواب نہیں میں آیا، تو اس کے علم نے اسے بتایا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، پھر بھی چونکہ انعام بہت بڑا تھا تو پھر بھی اس نے گھوڑے کو دوبارہ آگے بڑھایا۔ اس دفعہ گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دنس گیا، اللہ تعالیٰ کی ظاہر کرامت ہے یہ۔ تو اب اس کو پھر آئیڈیا ہوا کہ بھائی یہ تو کام غلط میں کر رہا ہوں۔ اسی طرح اس کی ہمت جو ہے وہ ٹوٹ گئی، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ لی، ٹھیک ہے۔ تو یہ واقعہ ظاہر ہے ہمیں اس کو یاد رکھنا ہے، تو ایزی ہے، 2-4 دفعہ پڑھیں تو ہمیں یاد ہو جاتا ہے۔ تو چلیں جی، تو یہ کام تھا آج کا جی، بہت شکریہ دیکھنے کا۔ یہ آگے پتہ نہیں کس طرح کا لکھا آ گیا۔ تو بہرحال ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں، اور ظاہر ہے اگر آپ کو اچھی لگی ہوگی تو آپ نے سبسکرائب تو کر ہی لینا ہے، اور لائک کر دیں، اور کمنٹ میں ذرا بتایا کریں کہ کیا اچھا ہے اس میں، کیا برا ہے، کیا اس میں ہم چینج کر سکتے ہیں، تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ بہت شکریہ دیکھنے کا، اللہ